السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنی ناول کی پہلی قسط پیش کر رہی ہوں۔ یہ ناول تقریباً 2011 یا 12 میں یہ عالمی اخبار پہ چھپی تھی، اسی کے آس پاس۔ ایگزیکٹ ٹائم یا ڈیٹ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہیں چھپی تھی کینیڈا میں۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اپنی داستان حیات شروع کرتے ہوئے میں سوچ رہی ہوں کہ ہر انسان اپنی زندگی مختلف ادوار میں بسر کرتا ہے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ میں نے جب اپنے بچپن کا دور گزار کر دوسرے دور میں جینے کے لیے قدم رکھا، تب مجھے احساس ہوا کہ جیسے میں بچپن کے بعد اپنے دوسرے دور کے بجائے تیسرے دور میں اچانک ہی داخل ہو گئی ہوں، بالکل اس بچے کی طرح جو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے خود بخود بیچ کی دوسری سیڑھی چھوڑ کر تیسری سیڑھی پر آ جائے۔ میری داستان حیات کا محور میری یہی زندگی ہے، جس میں میرے شعور نے آنکھ کھولی اور مجھے زندگی کے بہت سے ایسے فلسفوں سے آشنا کیا جن سے شاید میری پہلے شناسائی نہ تھی اور میری عمر کی لڑکیاں واقف بھی نہیں ہوتی تھیں۔ اللہ میاں کے دستور بھی کتنے نرالے ہیں۔ ہمارے گھر میں صرف پہلوٹھی کے بھیا کو دینے کے بعد ہم 4 بہنیں لگاتار گھر میں آ گئیں۔ فرحین آپی، جن کو ہم سب بہنیں بڑی آپا کہتے ہیں، پھر منجلی آپا جن کا نام ندرت ہے، ان کے بعد فریال بجو ہیں، اور فریال بجو کے بعد نرگس آپی ہیں۔ ان چاروں کو اوپر تلے اماں کے آنگن میں بھیج دیا، اور پھر 4 برس تک ان کے آنگن سوکھے دھانوں کوئی نہ پڑا، کوئی پانی نہ پڑا تھا کہ میں ان کے آنگن میں بشرا بن کے اتر آئی۔ بشرا نام رکھا گیا تاکہ پھر اگر میرے بعد کوئی اولاد ہو تو وہ بیٹا ہو۔ کہتے ہیں بشرا نام رکھنے سے پھر اس کے بعد جو بچہ ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اماں لڑکیوں سے بیزار تھیں، اس لیے اتنی تلخ زبان رکھتی تھیں، یا ان کا مزاج ہی ایسا تھا۔ لیکن ابا ہم سب بیٹیوں پہ بہت مشفق اور مہربان تھے۔ اماں عام بات بھی کرتی تھیں تو ہم بہنوں کو ان کا حکم لگتا تھا۔ ابا کبھی کبھی کہتے، ارے نیک بخت، ان کے ساتھ اتنی سختی نہ برتا کرو، یہ تو ہمارے آنگن کی چڑیاں ہیں، دیکھ لینا ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہ اپنے اپنے آشیانے بنانے اڑ جائیں گی، اور ہمارا یہی آنگن ان کے بنا سائیں سائیں کرتا ہوگا۔ اور اماں ابا سے کہتی تھی، تم بلا وجہ ان کے دماغ مت خراب کیا کرو، آخر ان کو دوسرے گھر جانا ہے، دوسرا گھر اپنا پتا مار کر بنتا ہے، ابھی سے عادت نہیں ڈالی جائے گی تو لڑکی نخرے دار اٹھتی ہے۔ میری سمجھ میں اماں کی باتیں ہرگز نہیں آتی تھیں۔ ابا نہ جانے سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے، پھر وہ اماں سے کچھ بولتے نہیں تھے۔ اماں کے دل شکن نعروں کی گونج میں جب میں باشعور ہونے کو آئی تو گھر سے بڑی آپا کے رخصت کی گھڑی آ گئی تھی۔ بڑی آپا ہمارے منجلے تایا ابا کے گھر بچپن کی مانگ تھیں۔ مجھے یاد ہے وہ وداعی والے دن جب بیوٹی پارلر جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگیں تو اچانک ہی گھر کے دروازے سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ ایسے میں اماں گھر کے کسی کونے سے برآمد ہوئیں اور اپنے مخصوص تھانے دار لہجے میں بڑی آپا سے کہنے لگیں، بند کرو یہ بین اور جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ اور ہم بہنیں حیران ہو کر اماں کو دیکھنے لگے۔ کم از کم آج کے دن تو اماں کو ایسا نہیں ڈانٹنا چاہیے، لیکن اماں تو اماں تھیں، اپنے ماں ہونے کے فلسفے کے بنیادی اصول اچھی طرح جانتی تھیں۔ اور بڑے بھیا جو بڑی آپا کے گھر سے نکلنے کے انتظار میں ہی تھے، ایک دم جھپاک سے خود ہی گھر سے چلے گئے
اور جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے بڑی آپا کے ساتھ بھیا کا دل بھی بھر آیا تھا، اور منجلی آپا جو خود بھی رو رہی تھی، انہوں نے بڑی آپا کو دروازے سے الگ کرنا چاہا تو بڑی آپا منجلی آپا کے گلے لگ کر اور چیخ چیخ کر رونے لگیں۔ پھر اماں وہاں رکی نہیں اور چلی گئیں وہاں سے۔ منجلی آپا نے نرگس آپی سے کہا پانی لے آؤ نرگس، تو نرگس آپی کے بجائے میں بھاگ کر خود پانی لے آئی۔ منجلی آپا نے بڑی آپا کو پیار کے ساتھ پانی پلایا اور پھر ان کو خود اپنے سہارے سے لے جا کر بھیا کی گاڑی میں بٹھا کر خود بھی بڑی آپا کے ساتھ بیوٹی پارلر چلی گئیں۔ بڑی آپا گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ناطے بڑی ذمہ دار تھیں، لیکن مزاج کی بے حد شرمیلی اور کم گو تھیں۔ وہ وداعی والے دن دلہن بننے کے بعد میک اپ خراب ہونے کی پرواہ کیے بغیر چپکے چپکے گھونگھٹ کی اوٹ میں روئے جا رہی تھیں، اور رخصتی کے وقت ان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ جب وہ دھاڑے مار مار کر روئیں تو ہم سب بھی بہنیں بہت روئے۔ لیکن حیرت کی بات تھی، جب بڑی آپا اگلے دن سسرال سے ہمارے گھر آئیں تو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں بڑی آپا کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی اور پوچھنا بھی چاہ رہی تھی کہ اب وہ رو کیوں نہیں رہی ہیں کل جیسے رو رہی تھی۔ اچانک میری نظر ان کی مہندی لگے ہاتھوں کی کلائیوں پر گئی، جہاں اماں کی پہنائی ہوئی سہاگ کی ہری اور لال کانچ کی کھنکتی ہوئی چوڑیوں کے ہمراہ سونے کے بڑے خوبصورت جڑاؤ کنگن نظر آ رہے تھے۔ میں بڑی آپا سے اور سب پوچھنا بھول گئی۔ میں نے ان کے مہندی رچے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھا، بڑی آپا یہ سونے کے کنگن کل تو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھے؟ میری بات پر بڑی آپا کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا اور انہوں نے حیا بار نظریں جھکا لی، میری بات کا جواب نہیں دیا۔ بعد میں مجھے فریال بجوں نے چپکے سے بتایا کہ کنگن طلال بھائی نے منہ دکھائی میں پہنائے ہیں، اور میں حونقوں کی طرح سوچ رہی تھی منہ دکھائی کیا ہوتی ہے۔ فریال بجو اپنی بات کہہ کر جا چکی تھی، اور میں حیران کھڑی سوچ رہی تھی کہ مجھے پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ لیکن پھر ہم سب بہنیں بڑی آپا کے اس میں لگ گئے، ان کی مدارات میں۔ ہماری تائی امی کی پوری فیملی بہت نیک تھی۔ بڑی آپا بھی بہت آرام سے رچ بس گئیں، اور تائی امی بھی ان سے تائی امی بھی طلال بھائی بھی سب خوش تھے ان سے۔ اور اس طرح سے ہماری بڑی آپا کی زندگی شروع ہو گئی۔